الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کے لیسن کا آغاز ہم سورہ بنی اسرائیل سے کریں گے۔ 15ویں پارے کے آغاز میں ہی یہ سورہ موجود ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 17 ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 50ویں نمبر پر ہے۔ 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ جہاں تک اس سورہ کے نام کا تعلق ہے تو یہ سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے اور اس کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں یعنی دوسری آیت سے آگے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو اسی نسبت سے اس سورہ کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جبکہ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج اور اسراء کا واقعہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، آپ کو معراج کا جو سفر کروایا تھا، یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک آپ کا زمینی سفر تھا اور ایک زمین سے آسمان تک کا سفر۔ تو اس سفر کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ آپ کے سفر کا جو پہلا حصہ ہے وہ ارض مکہ میں موجود مسجد حرام سے ارض مقدس یعنی فلسطین میں موجود مسجد اقصیٰ تک کا تھا، یعنی آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کر گئے اور اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک جو سیر کروائی گی اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں یعنی اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت سفر کے ابتدائی حصے یعنی زمینی سفر کا ذکر کیا ہے، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، تو اس نسبت سے اس سورہ کا نام الاسراء بھی ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول کون سا ہے تو اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ اس میں معراج کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، یعنی آغاز میں ہی اس واقعے کا ذکر ہے، تو یہ واقعہ جو ہے اس کے بارے میں غالب رائے یہی ہے کہ یہ مکی دور کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی ہجرت سے قریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو چنانچہ یہ تقریباً 1290 کا زمانہ ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا اعلان کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ مخالفین جو ہے ہر طرح کا وار جو ہے وہ آزما چکے تھے اور آپ کی دعوت جو ہے عرب کے ہر قبیلے تک پہنچ چکی تھی۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں دعوت حق نہ پہنچی ہو، کیونکہ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے تو آپ ان وفود سے بھی ملاقات کرتے تھے اور انہیں توحید کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ خود مکہ میں بھی مخلص لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ تیار ہو چکی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دینے کے لیے تیار تھی۔ پھر مدینہ میں بھی اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ مکہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور آپ کے حامی بن چکے تھے، اور مدینہ میں بھی ایک مسلمانوں کی جماعت تیار ہو رہی تھی۔ تو اب وقت آ گیا تھا کہ ان منتشر مسلمانوں کو یکجا کیا جائے اور ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جائے جہاں پر اسلامی اصولوں کو مکمل طور پر نافذ کیا جائے۔ چنانچہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی جو نظام حکومت ہے اس کے بنیادی اصولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے مضامین میں ایک تو سب سے پہلے یہ اسراء و معراج کا واقعہ ہے، پھر بنی اسرائیل کی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ تنبیہ کی ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی چونکہ قدر نہیں کی، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین، یعنی تمام جہانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف دنیاوی لحاظ سے، دینی اعتبار
سے بھی انہیں بہت فضیلت عطا کی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے یہ رتبہ چھین لیا۔ تو اب تمہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اللہ کے پیغام کو نہ مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصیحت ہے اس پر عمل نہ کیا تو تمہیں بھی اسی طرح مٹا دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، کیونکہ یہ وہ آخری دور ہے جب آپ مکہ سے اب مدینہ جانے والے تھے اور وہاں پر یہود کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آباد تھی، تو ان کو بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم وہ طریقہ کار اختیار نہ کرنا کہ جو تمہارے بڑوں نے کیا، تو ان سے تم سبق حاصل کرو کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا، تو نتیجے میں وہ ہر طرح کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ تو تمہیں اب یہ آخری موقع مل رہا ہے کہ تم نبی آخر الزماں کی دعوت کو قبول کر لو اور اپنے بڑوں کے انجام سے عبرت جو ہے وہ حاصل کرو اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اخلاق اور تمدن کے اہم اصول بھی بیان ہوئے ہیں اور نظام زندگی کس طرح ہونا چاہیے، دعوت محمدی جو ہے اس کے اصول کیا ہیں، اسلامی ریاست میں کس طرح جو ہے یہ اسلامی اصول نافذ کیے جا سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس پوری سورہ کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے بہت زیادہ ہے۔ 11 مرتبہ اس صورت میں قرآن کا ذکر ہے، اور پھر جو ہے اس سورہ کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ جو ہے وہ نعمت عطا کی تھی معراج میں کے موقع پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا اور ان سے جو ہے وہ انہیں جنت اور تمام آسمانوں کی جو ہے وہ سیر کروائی گئی، تو اگر مسلمان قرآن سے جڑ جائیں تو تمہیں بھی اسی طرح جو ہے وہ عروج مل سکے گا۔ تو یہ تمام مضامین جو ہیں اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سورہ کا آغاز جو ہے اس میں واقعہ اسراء و معراج جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اسرا لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی وہ جو، بارکنا ہم نے برکت دی، حولہ اس کے ارد گرد کو، لنریہ کہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں سے، انہ بے شک وہ، هو السمیع البصیر وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ بابرکت سفر جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، یعنی مکہ کی سرزمین سے ارض فلسطین تک کا آپ کا سفر جو ہے وہ واقعہ الاسراء کہلاتا ہے۔ پھر مسجد اقصی سے آپ کو جو ہے وہ 7 آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، تو وہ سفر جو ہے وہ معراج کا کہلاتا ہے۔ یہاں اس سورہ کی آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کے پہلے حصے کا ہی ذکر کیا ہے، جبکہ جو اس کا دوسرا حصہ ہے معراج کا جو سفر ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً جو ہے سورہ النجم میں کیا ہے۔ تو الاسراء جو ہے اسراء سے ہے، جس کے معنی ہے رات کو لے جانا، یعنی رات کے سفر کے لیے اسراء کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لیلن کا لفظ بھی جو ہے استعمال کیا۔ لیلن جو ہے وہ نکرہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے نکرہ لانے کے ساتھ جو ہے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے پوری رات نہیں ہوا، یعنی صرف رات کے ایک پہر میں ہی یہ واقعہ ہو گیا تھا۔ تو رات کے ایک حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا، تو اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو واقعہ معراج کے متعلق جو ہے بعض لوگ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر نہیں ہوا تھا، روحانی طور پر، یعنی آپ کو خواب آیا تھا، تو یہ بالکل جو ہے یعنی ایک اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیات اور احادیث جو ہیں یہ صاف واضح بتاتی ہیں کہ یہ سفر جو ہے
یہ صرف روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا، کیونکہ اگر یہ روحانی ہوتا یا خواب ہوتا تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس جو ہے عظیم الشان واقعے کو جو جس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی سبحان کا لفظ اللہ تعالیٰ بیان کہ سے آغاز کر رہے ہیں، یعنی پاک ہے وہ ذات، تو یہ اس سے اشارہ یہ موجود ہے کہ یہ بڑے ایک تعجب کی بات تھی، یا ایک بہت عظیم الشان یہ کام ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وجود کے ساتھ جو ہے آسمانوں کی طرف لے کر گئے اور آپ کو وہاں پر سیر کرائی۔ اگر یہ خواب ہوتا تو یہ تو کوئی بھی انسان دیکھ سکتا تھا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں پر بعبدہ کا لفظ ہے، یعنی اپنے بندے کو۔ تو عبد کا لفظ جو ہے وہ صرف روح کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جسم اور روح کے مجموعے کو عبد کہا جاتا ہے۔ تیسری اس کی دلیل ایک یہ بھی دی جاتی ہے کہ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابیہ ام ہانی کو بتایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا ذکر زیادہ نہ کریں کسی سے، کیونکہ لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، یعنی آپ کی تکذیب کریں گے۔ تو اگر یہ خواب ہی ہوتا تو خواب تو کوئی بھی کسی کو بتا سکتا ہے، تو انہیں ام ہانی کو جو فکر ہوئی وہ یہی ہوئی کہ کافر تو پہلے ہی آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو سچا نبی ماننے کو وہ تیار نہیں ہے، تو یہ واقعہ جب آپ بتائیں گے تو وہ تو لازماً آپ کی تکذیب کریں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ کو یہ سمجھانا چاہا۔ پھر ایک اور دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس واقعے کا اظہار کیا، ظاہر ہے نبی تو کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعے کو برملا جو ہے لوگوں کو بتایا، تو کفار مکہ نے بہت سختی سے تکذیب کی، نہ صرف تکذیب کی بلکہ اس کا مذاق بھی اڑایا، یہاں تک کہ بہت سے نو مسلم جو تھے وہ تو مرتد ہوئے اور تمسخر اڑا رہے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر وہ تمسخر بھرے انداز میں کہنے لگا کہ سنا ہے تمہارا ساتھی اب کیا کہہ رہا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ ادا ہوئے ہیں تو یہ جو ہے وہ واقع ہی ایسا ہی ہوا ہوگا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ تصدیق کرنے پر ہی جو ہے ان کا لقب جو ہے صدیق پڑا تھا۔ واقعہ معراج جو ہے احادیث کی کتابوں میں بھی مذکور ہے اور تفاسیر میں بھی مفسرین نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو جو ہے اس طرح بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا آغاز جو ہے یعنی الاسراء سے ہوا، یعنی رات کے وقت آپ نے سفر شروع کیا، آپ کو اٹھایا گیا، یہ خواب نہیں تھا، مکہ مکرمہ سے آپ بیت المقدس تک آپ براق پر سوار ہوئے اور وہاں بیت المقدس تک جو ہے براق پر گئے، اور وہاں پر جو ہے جب بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو جبرائیل نے براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا، آپ پھر بیت المقدس میں داخل ہوئے، وہاں مسجد میں آپ نے یعنی مسجد اقصیٰ میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعات جو ہیں وہ ادا کیں، پھر جو ہے وہ ایک زینہ یعنی سیڑھی لائی گئی اور جو اوپر کی طرف آپ کو لے کر جا رہی تھی۔ اب وہ زینہ کس طرح کا تھا، یعنی وہ سیڑھی کس طرح کی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کس قسم کا زینہ تھا۔ اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر مختلف آسمانوں پر آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، کیونکہ مختلف انبیاء کے مختلف جو ہیں وہ معین مقامات ہیں آسمانوں پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ بیان کیے ہیں کہ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کروایا اور انہوں نے انہیں سلام کیا۔ پھر دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان سے ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ آگے مقامات پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ جہاں پر قلم سے لکھنے کی آواز آپ کو سنائی دے رہی تھی، یعنی تقدیر لکھنے کی آواز جو ہے آپ سن رہے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور وہاں پر جو ہے یعنی آپ نے پھر بیت المعمور کو بھی دیکھا، وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے یعنی جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے یعنی خانہ کعبہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں
فرشتوں کا بھی ایک گھر بنایا ہے بیت المعمور، وہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور ان کے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار زندگی میں طواف کر لیتا ہے تو پوری زندگی قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو یہاں بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کمر لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ کو جنت اور دوزخ کا بھی معائنہ کروایا گیا، اور یہاں پر ہی آپ کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات جو ہے پردے کے پیچھے ہوئی۔ پھر آپ کو تحفہ جو ہے 50 نمازوں کا دیا گیا، اور پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ کو یعنی ان کے مشورے پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش رکھی، اور پھر جو ہے یعنی کم کرتے کرتے 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض کی گئیں، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیت المقدس آئے۔ وہاں پر آپ نے انبیاء علیہم السلام تمام انبیاء کو جو ہے وہ امامت کروائی، نماز پڑھائی، اور پھر آپ کو جو ہے بیت المقدس سے واپس جو ہے مسجد حرام لا کر چھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ سفر جو ہے یہاں پر اس کا بابرکت سفر کا اختتام جو ہے اس طرح ہوا۔ تو یہ جو ہے سفر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس سفر کو بیان کیا، اور احادیث میں اس قدر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ وہاں آپ نے جنت میں کیا دیکھا، آپ نے جہنم میں کس قسم کے لوگ دیکھے ہیں جن کو مختلف طرح کے عذاب ہو رہے تھے، اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان سے یعنی اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے اس سفر کے جو ہے وہ بیان کو ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو رات کو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو۔ تو عبد کہنا جو ہے بہت ہی جو ہے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ نسبت دے رہے ہیں۔ کہیں پر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے بڑی محبت سے کرنا ہو، وہاں پر انہیں عبد کے جو ہے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جس طرح سورہ کہف میں بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو لیلاً، رات کے وقت، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا، جس کو ہم نے برکت دی، یعنی وہ بابرکت سرزمین ہے۔ یعنی مسجد اقصی جہاں پر موجود ہے وہ سرزمین جو ہے ارض فلسطین ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ بہت بہت نیک ہستیاں اس سرزمین میں گزری ہیں، اور وہاں پر ان کا مدفن بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر ہی ان کا مدفن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پر ہوئی، اور پھر جو ہے یعنی سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ہیکل سلیمانی جو ہے وہ قائم کیا۔ تو یہ بہت ہی بابرکت، یعنی روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ یعنی وہاں پر باغات ہیں، زیتون بہت زیادہ وہاں پر جو ہے اس کی کاشت ہوتی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اس کا حولہ، اس کا ارد گرد، لنوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اسے۔ یعنی یہاں پر مقصد بتایا جا رہا ہے سفر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لے جایا گیا، لنوریہ من آیاتنا، ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، یعنی قریباً ہجرت سے 1 سال پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا تھا۔ اور اس زمانے میں حالات یہ تھے کہ آپ کو سخت تکلیفیں دی گئی تھیں، یہاں تک کہ آپ کو 3 سال جو شیب ابی طالب میں جو آپ نے 3 سال انتہائی تکلیف دہ عرصہ گزارا، اور اس کے بعد آپ کے عزیز جو چچا ہیں ان کی وفات، اور پھر آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی غم گسار بھی تھیں، ہمدرد ساتھی تھیں، وہ بھی جو ہے دنیا سے چلی گئیں۔ تو آپ بہت ہی پریشانی میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کو یہ جو ہے سفر جو کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے یعنی غم گساری بھی مقصود تھی، اور آپ کو نشانیاں دکھانا بھی مقصود تھا کہ وہ نشانیاں، ویسے تو یعنی پیغمبر کو یقین ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو ہے وہ عین الیقین بھی کرواتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ تو جنت اور دوزخ جو ہے وہ آپ کو دکھائی گئی، اور آدم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ اس دنیا میں ہی آسمانوں کی سیر بھی کروائی گئی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر،
کہ وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا، یعنی وہ سب سن رہا تھا، اس کی سماعت میں بھی یہ سفر تھا پورے کا پورا، اور اس کی بصارت میں بھی تھا، وہ ہر چیز کو وہ دیکھ رہا تھا۔ تو گویا یہاں اس سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عجیب و غریب سفر کا ذکر کیا ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بلایا ہے، جس طرح بلندیوں پر اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہے، وہاں اس سے جو ہے وہ ہم کلام ہوا، اور نماز کا یہ جو تحفہ عطا کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے انسان کو جو ہے اس میں سبق ہے انسان کے لیے کہ اگر وہ اللہ سے جڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ زمین سے آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ قرآن ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اگر انسان جڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر خوف ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے غم جو ہیں وہ غم نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غموں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔